وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 93 ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کتاب لے کر یہودیوں کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس کتاب پر آپ نے ایمان لانا ہے اور اس کتاب پر آپ نے عمل کرنا ہے، تو یہودیوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب تورات پر عمل کرنے سے صاف صاف انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پہاڑ کو اٹھا کر سائبان کی طرح ان کے اوپر کھڑا کر دیا ہوا میں، اور پھر انہیں حکم دیا گیا کہ یا تو آپ اس کتاب پر ایمان لائیں گے اور اس پر عمل کریں گے، یا پھر یہ پہاڑ آپ کے اوپر گرا دیا جائے گا۔ اور ان سے پختہ عہد لیا گیا کہ آپ نے اس کتاب پہ عمل کرنا ہے اور اس پر آپ نے ایمان لانا ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ پہاڑ ان کے اوپر گرنے والا ہے تو سجدے میں پڑے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کیا کہ ہم ایمان بھی لائیں گے اور عمل بھی کریں گے، لیکن دل میں نیت میں خرابی تھی، ساتھ ہی دل میں اور نیت میں اپنے ساتھ جو ہے کہنے لگے کہ ہم ضرور نافرمانی کریں گے اور انکار کریں گے، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ ان کے دلوں میں ان کے کفر اور گناہوں کی وجہ سے بچھڑے کی عبادت اور بچھڑے کی محبت ڈال دی گئی ہے، گویا کہ ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت پلا دی گئی ہے۔ اور ایسا کیوں ہوا؟ ان کے کفر اور ان کی نافرمانی کی وجہ سے۔ آیت کی تلاوت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور کو کھڑا کر دیا اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی چیز کو مضبوط تھامو اور سنو، تو انہوں نے کہا ہم نے سنا اور نافرمانی کی، اور ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت گویا پلا دی گئی بسبب ان کے کفر کے۔ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارا ایمان تم ہی برا حکم دے رہا ہے اگر تم مؤمن ہو۔ اس آیت میں ہدایت کے بہت ساری باتیں ہیں۔ پہلے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا تھا کہ وہ تورات پر ایمان لائیں گے اور عمل کریں گے، نہ انہوں نے صحیح طریقے سے ایمان لایا اور نہ انہوں نے صحیح طریقے سے عمل کیا۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بھی بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو اپنے قدرت سے ان کے سر پر سائبان کی طرح کھڑا کر دیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس آیت میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی شریعت اور اللہ تعالیٰ کے دین کو اپنے دل سے تسلیم کرے، اور جتنا بھی اس سے بن پائے اس پر اپنے دل کی خوشی سے عمل کرتا رہے۔ ایک بات اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ذکر کی ہے کہ جو انسان سچے دل سے ایمان لے کر آئے، اس انسان کا ایمان کبھی بھی اس انسان کو گناہ اور نافرمانی کا راستہ نہیں دکھائے گا، بلکہ اگر ایک انسان کے دل میں ایمان اتر جائے اور وہ سچے دل سے مومن بن جائے تو اس کا ایمان ہمیشہ کے لیے اسے سیدھا راستہ دکھائے گا، اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری اور جنت کا راستہ دکھائے گا۔ اور ایک بات جو اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں ذکر کی ہے وہ یہ بھی ہے کہ شر کی ڈائریکٹ نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی جائے گی۔ جیسے قرآن میں حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کیا کرتے تھے تو کہا کرتے تھے کہ وَشَرُّ لَا يُنْسَبُ إِلَيْكَ، اللہ شر کی نسبت ڈائریکٹ آپ کی طرف نہیں کی جاتی، اگرچہ شر کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ادب کا معاملہ رکھتے ہوئے اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف شر کی نسبت ڈائریکٹ نہیں کی جائے گی۔